تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ غیر قوموں کو یسوع کے بارے میں بتائے، اس لیے اس نے شام، ترکی اور یونان کے 3 سفر کیے۔ بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لائے اور بہت سی کلیسیاؤں کا آغاز ہوا۔ بہت سالوں کے بعد پولوس واپس یروشلم میں آیا۔ کچھ لوگ اس کی تعلیم سے پریشان تھے اور انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ اسے غیر منصفانہ طور پر قید کر لیا گیا۔ چونکہ پولوس رومی شہری تھا، اس لیے اس نے اپنے مقدمے کو روم میں پیش کیے جانے کے لیے کہا۔ پولوس کو ایک کشتی پر جو روم کو جا رہی تھی سوار کیا گیا۔ یہ سفر تیز نہ تھا۔ پولوس نے مشورہ دیا کہ جب تک طوفانی موسم ختم نہیں ہو جاتا ہمیں کریتے میں رک جانا چاہیے، مگر کپتان نے سفر جاری رکھا۔ تب ایک بڑا طوفان آیا۔ سب کا خیال تھا کہ وہ مر جائیں گے۔ ایک فرشتے نے پولوس کو بتایا کہ سب لوگ زندہ رہیں گے۔ پولوس روم میں پہنچے گا۔ پولوس نے سب کو یہ بات بتائی۔ کسی نے خشکی کی نشاندہی کی۔ ملاحوں نے دوسرے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ کر جہاز سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا۔ پولوس نے انہیں خبردار کیا کہ تم تبھی بچ سکتے ہو اگر اس جہاز پر سوار ہو تو۔ جہاز مالٹا کے جزیرے پر آ کر ٹوٹ گیا۔ سپاہیوں کو ڈر تھا کہ اگر قیدی بھاگ گئے تو انہیں سزا ملے گی، اس لیے انہوں نے سب کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ان کا کمانڈر پولوس کو پسند کرتا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ساحل پر پہنچے۔ جیسا پولوس نے کہا تھا وہ سب بچ گئے۔ مالٹا کے حاکم نے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس کا باپ بیمار تھا۔ پولوس نے اس کے لیے دعا کی تو خدا نے اسے شفا دی۔ وہ ایک دوسرے جہاز پر سوار ہوئے اور روم کو گئے، جہاں پولوس کو زنجیروں میں باندھ کر ایک گھر میں رکھا گیا تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس نے نئی کلیسیاؤں کو تعلیم دینے کے لیے خطوط لکھے۔ اس کے خطوط اب بائبل میں شامل ہیں۔